مائنڈ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ ذہن کی اصلاح عمل کی اصلاح ہے اور ذہن کی تعمیر زندگی کی تعمیر ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے ذہن کی اصلاح کرنی ہوگی، اور زندگی کو اگر مثبت بنیادوں پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلے ذہن کو تعمیر کرنا ہوگا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف کی اس خصوصی نشست میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ذہنی صحت کے اصول۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ نشست کے اندر ہم نے جس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا وہ تھا جسمانی صحت کے اصول۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ذہنی صحت کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ ذہن کس چیز کا نام ہے۔ انسان کے سر کے اوپر والے حصے میں سخت سی ہڈی کے اندر ایک مواد پایا جاتا ہے جس کو دماغ یا مغز کہا جاتا ہے۔ یہ وزن کے اعتبار سے اور سائز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ نہیں ہے۔ پورے جسم کے مقابلے میں دیکھیں نا، اس کا سائز کتنا کا ہے اور اس کا وزن کتنا کا ہو سکتا ہے، مگر اس کے کمالات بڑے حیرت انگیز ہیں۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی جو ترقیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، جس انداز میں اور جس رنگ کے اندر کوئی کمالات نظر آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی دماغ کے ہی مرہون منت ہیں۔ تمام کمالات جہاں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب اسی دماغ کے مرہون منت ہیں۔ اس کی عجائبات اتنے زیادہ ہیں کہ جنہوں نے آج تک سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آج کا دور کمپیوٹر کا دور سمجھا جاتا ہے، اور کمپیوٹر آپ دیکھتے ہیں آئے روز اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، اپ گریڈ ہو رہا ہے، اور اس کے نئے سے نئے ورژن ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہر نئے آنے والے ورژن کے اندر پہلے سے کہیں زیادہ فنکشنز ہوتے ہیں جو انسانی عقل کو بعض اوقات حیران کرتے ہیں کہ کہاں تک پہنچ گئی ہیں یہ ایڈوانسمنٹس۔ مگر آپ غور کریں کہ یہ کمپیوٹر جو ہے یہ ڈیزائن کیسے ہوا؟ آخر اس کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے؟ وہ انسانی برین ہے۔ تو اگر کمپیوٹر کے اندر اتنے حیرت انگیز کمالات ہیں، فنکشنز ہیں، تو جس برین نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کے اپنے عجائبات کا عالم کیا ہوگا؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کمپیوٹر کو ڈیزائن ہی انسانی برین کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کمالات جو ہیں وہ انسانی برین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اچھا، برین کیا ہے؟ یہ جو سخت حصہ ہے دماغ کے اندر، جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، سخت حصہ، ٹھوس حصہ، جسے مغز بھی کہا جاتا ہے، اس کو دماغ کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو یادداشت پائی جاتی ہے، جو معلومات پائی جاتی ہیں، جو فہم و فراست پائی جاتی ہے، جو غور و فکر کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اور معلومات کا انفارمیشن کا ایک انبار پایا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ذہن کہا جاتا ہے۔ گویا سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ دماغ کو آپ کمپیوٹر کی زبان میں بات کریں تو ہمارا جو دماغ ہے وہ ہارڈ ویئر ہے، اور اس کے اندر جو یادداشت ہیں، جو معلومات ہیں، جو انفارمیشنز ہیں، جو فہم و فراست کی صلاحیتیں ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں، تفکر و تدبر کی صلاحیتیں، نئے نئے نتائج کو اخذ کرنے کی صلاحیتیں، ان سب کو سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ میں یہ کمپیوٹر کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے آپ کو دماغ اور ذہن کے فرق کو سمجھا رہا ہوں کہ دماغ، کبھی ہم دماغ کا لفظ بولتے ہیں نا، اور کبھی ذہن کا لفظ بولتے ہیں، تو دماغ اور ذہن میں فرق کیا ہے کہ یہ ٹھوس حالت میں جو سر کے حصے میں موجود ہے وہ دماغ ہے، اور اس کے اندر آگے جو ہے
وہ سارے کا سارا ذہن ہے. اور یہ عین ایگزیکٹلی وہی چیز ہے کہ کمپیوٹر کے اندر ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو ذہن کو آپ سافٹ ویئر سمجھ سکتے ہیں. نیکسٹ یہ ہے کہ یہ پھر دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی یوز ہوتے رہتے ہیں. یعنی کئی دفعہ ہم دماغ بول کر اس سے مراد ذہن لے رہے ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ ذہن کا لفظ بول کر اس سے مراد دماغ لے رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی مذائقہ بھی ایسا نہیں ہے. انسانی شخصیت کے اندر دماغ کی یا ذہن کی جو حیثیت ہے وہ تقریباً وہی ہے جو کسی جہاز کے اندر ایک پائلٹ کی ہوتی ہے یا پھر کسی گاڑی کے اندر ایک ڈرائیور کی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جہاز کتنا بڑا ہے اور اس کے مقابلے میں جو پائلٹ ہے اس کا قد آ جا کر 6 فٹ یا کم و بیش ہوگا, اور وزن بھی اس کا جہاز کے مقابلے میں کتنا کم ہے. پائلٹ کا وزن یا پائلٹ کا جو سائز ہے وہ جہاز کے مقابلے میں کہیں کم ہے, مگر جہاز کو اڑانا ہے, اس کو چلانا ہے, اس کو ٹھہرانا ہے, اس کو دائیں بائیں موڑنا ہے, یہ سارے کے سارے معاملات اس چھوٹے سے وجود والے ڈرائیور نہیں کرنے ہوتے ہیں. یہی معاملہ گاڑی کا ہے. گاڑی میں بھی ایسے ہی ہے نا کہ گاڑی کا وزن آپ دیکھیں, گاڑی کا سائز آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے, اور اس کو ڈرائیو کرنے والا جو ڈرائیور ہے اس کا قد یہی 6 فٹ 5.5 پونے 6 فٹ 6.25 فٹ ہو جائے گا, اور اس کا وزن بھی کتنا کو ہوگا. لیکن گاڑی کو کہاں ٹھہرانا ہے اور کہاں چلانا ہے اور کدھر موڑنا ہے کدھر نہیں موڑنا ہے, یہ سارے کا سارا فیصلہ اس ڈرائیور نے کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہی معاملہ انسان کی پوری پرسنالٹی کا, انسان کی شخصیت کا یا انسان کے جسم کا اور اس کے ذہن کا ہے. آپ جسم کو ایک گاڑی سمجھ لیں اور ذہن کو یا دماغ کو اس گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور سمجھ لیں. اب جسم کے مقابلے میں جسم کتنا زیادہ ہے سائز کے اندر اور دماغ اس کے مقابلے میں کتنا کم ہے. وزن کے اعتبار سے دیکھ لیں یا سائز کے اعتبار سے دیکھ لیں, دونوں اعتبارات سے وہ کم ہے, مگر چھوٹا ہونے کے باوجود یا وزن میں کم ہونے کے باوجود جسم کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو جو مانیٹر کرنا ہے وہ انسان کے دماغ نہیں کرنا ہے. صبح سے لے کر شام تک دماغ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, جتنی بھی بھاگ دوڑ دھوپ, مائنر سے مائنر ایکٹیویٹی سے لے کر بڑی سے بڑی سرگرمیاں جتنی بھی ہم جسم کے ذریعے سے سر انجام دیتے ہیں, وہ ساری کی ساری مانیٹر کہاں سے ہوتی ہیں؟ انسان کے دماغ سے. ہر کام جو ہم کرتے ہیں خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, حتیٰ کہ پانی کا ایک گلاس اگر ہم پیتے ہیں تو پانی پینے کا پہلے خیال ذہن میں آتا ہے, اور وہ جیسے جیسے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو وہ آگے ارادے کی شکل اختیار کرتا ہے, اور پھر ہمارے ہاتھ اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور پانی کا گلاس پکڑ کر پینا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں جو کام بھی, یہ دیکھیں اس وقت میں جو کچھ بول رہا ہوں آپ اس کو دے لیں, بول کون رہا ہے؟ میرا جسم, زبان بول رہی ہے نا, ہاتھ حرکت کر رہے ہیں, آنکھیں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں. جو کچھ میں اس وقت بول رہا ہوں یہ سارے کا سارا پہلے میرے ذہن میں آ رہا ہے. اگر ذہن کے اندر وہ آنے والی خیالات کی جو روح ہے وہ منقطع ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ زبان ایک جملہ بھی بول سکے. تو جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں پہلے میرے ذہن میں آ رہا ہے, اور اس کے بعد اس کے مطابق جسم اس ایکٹیویٹی کے اندر مشغول ہو کر ان حرکات و سکنات کو اس کے مطابق پرفارم کر رہا ہے, زبان اس کے مطابق الفاظ ادا کر رہی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انسان کی تمام تر زندگی کے اندر انسان کا جو جسم ہے وہ جسم اور اس کی تمام تر حرکات و سکنات دماغ کی مرہون منت ہے یا ذہن کی مرہون منت ہے. جو کچھ اس سافٹ ویئر کے اندر ہونا ہے اسی کے مطابق جسم نے پرفارم کرنا شروع کر دینا ہے. لہذا انسان کا جو ذہن ہے, پھر آپ گاڑی کی مثال ہم دے رہے تھے, گاڑی کے اندر آپ دیکھیں اگر کوئی ڈرائیور ماہر بیٹھا ہوگا نا, ٹرینڈ ڈرائیور, تو بحفاظت اچھے طریقے سے گاڑی کو چلاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دے گا اور خود بھی پہنچ جائے گا. لیکن اگر ڈرائیور اناڑی ہوگا تو کسی بھی جگہ پر یہ خدشہ ہے کہ وہ اپنی کسی نادانی کی بنا پر, کسی حماقت کی بنا پر کوئی غلط موڑ مڑے یا کوئی اور ایسی مسٹیک کر دے جس کے نتیجے میں گاڑی بھی تباہ ہو جائے اور ڈرائیور بھی تباہ ہو جائے. یہی معاملہ انسان کی پرسنالٹی کا ہے کہ انسانی پرسنالٹی کے اندر چونکہ دماغ کی حیثیت ڈرائیور کی ہے, ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر دماغ ہے,
دماغ اگر ہمارا ٹرینڈ ہے، تجربہ کار ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جسمانی حرکات و سکنات بھی بڑی مینیجڈ ہوں گی، بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہوں گی، اور اچھے طریقے سے انسان ترقی کر رہا ہوگا، آگے بڑھ رہا ہوگا، امپروو ہو رہا ہوگا، اچھے کام کر رہا ہوگا۔ اور اگر دماغ اناڑی ہے، ٹرینڈ نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، تجربہ کار نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جگہ جگہ پر ایسی مسٹیکس ہو رہی ہوں گی جس کے نتیجے میں انسان کا جسم بھی تباہ و برباد ہو رہا ہوگا، اور باہر کی دنیا کے اندر بھی کئی غلط نتائج پیدا ہو رہے ہوں گے۔ مائنڈ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ ذہن کی اصلاح عمل کی اصلاح ہے، اور ذہن کی تعمیر زندگی کی تعمیر ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے ذہن کی اصلاح کرنی ہوگی، اور زندگی کو اگر مثبت بنیادوں پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پہلے ذہن کو تعمیر کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور قول ہے کہ تمام مسائل ہمیشہ ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ذہن کے اندر ہی انہیں ختم کیا جا سکتا ہے، بشرطی کہ انسان کے اندر صحیح سوچ کا مادہ پیدا ہو جائے۔ جتنے مسائل ہرڈلز ہماری زندگی کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، کیسے ہو جائے گا، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ، بے شمار ہرڈلز ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہی ہمارے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ برنارڈ شاہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، کہتا ہے زندگی کا سارا ڈرامہ ذہنی ڈرامہ ہے، اور ہر مشکل ذہنی مشکل ہے۔ ایک ہی کام ہے، ایک بندہ کہتا اچھا یار یہ کون سی بات ہے، یہ چٹکیوں میں ہو جائے گا، دوسرا کہتا نہیں یہ تو نہیں ہو سکے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، حالانکہ سب کے لیے حقائق سیم ہے۔ ایک کہتا ہے یار صبح کو اٹھنا ہے، تو ٹھیک ہے یہ کون سا مشکل کام ہے، اٹھ جاؤں گا، اٹھ بھی جاتا ہے وہ۔ دوسرا کہتا نہیں نہیں یار یہ صبح کو اٹھنا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، بس بندہ پوچھے کہ جیسا وہ ہے ویسے ہی تم ہو۔ ایک کام ایک بندہ کر سکتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں کر سکتا۔ اب اٹھنا کس کا فنکشن ہے؟ جسم کا، لیکن پیچھے برین ہے، جس کا برین یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھا جا سکتا ہے۔ برنارڈ شاہ کا قول دوبارہ غور کریں، وہ کہتا ہے زندگی کا سارا ڈرامہ ذہنی ڈرامہ ہے، ہر مشکل ذہنی مشکل ہے۔ تمام مشکلات، تمام مسائل ذہن کے اندر ہی جنم لے رہے ہوتے ہیں، اور صحیح سوچ، صحیح نالج آ جائے تو ذہن کے اندر ہی ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، یہ اپنا علم نفسیات کی ایک جدید شاخ ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے، دو اصول اس کے بڑے شاندار ہیں انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس کے حوالے سے۔ نمبر ایک اس کا یہ کہنا ہے کہ ہر وہ کام جو کسی ایک نے کیا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ صبح کو اٹھ سکتا ہے نا تہجد کے وقت یا فجر کے وقت میں، تو دوسرا بھی اٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، ہر وہ کام جو کسی نے ایک مرتبہ کیا ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی میں اگر زندگی میں کسی ایک موقع پر اٹھ گیا ہوں، فجر کے وقت مناسب وقت میں اٹھ گیا ہوں، تو دوسری مرتبہ پھر سوچ رہا ہوں یار صبح پتہ نہیں اٹھا جائے گا کہ نہیں اٹھا جائے گا۔ کئی کام ہم نے ایک ایک مرتبہ کیے بھی ہوتے ہیں۔ کھانے کی ٹیبل کے اوپر کئی مرتبہ ہم نے بڑے سیلف کنٹرول کے اندر کھانا کھایا ہوتا ہے، محتاط انداز میں۔ پھر کسی وقت میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر ہاتھ کیسے کنٹرول ہوگا، یہ تو مشکل ہے، ناممکن ہے، میرے سے تو نہیں رہا جاتا ہے، بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم بتا یہ رہے تھے کہ دماغ کے کمالات حیرت انگیز، تمام تر تعلیم و تربیت کا مقصد کیا ہے کہ انسانی دماغ کو اس طرح ٹرینڈ کر دیا جائے، اس کے اندر فطرت کے، کائنات کے حقائق ایسے آشکار ہو جائیں، زندگی کے سیکرٹس، زندگی کے اسرار و رموز کو، زندگی کے فارمولوں کو، زندگی کے قواعد و ضوابط کو یہ جان لے، تاکہ پھر ان قواعد و ضوابط کو آگے یوز کرے، مختلف مواقع کے اوپر صحیح نتائج اخذ کرے، اور اس کے مطابق جسمانی ایکٹیویٹیز کا رخ مینج کرے، متعین کرے، تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں اور کامرانیوں کو حاصل کر سکے۔ دیجئے جی یہ کل کہانی ہے زندگی کی۔ تعلیم و تربیت پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ ذہن کو، دماغ کو ٹرین کیا جائے، اور اس کے اندر ایسے فارمولے آ جائیں، ایسے ضابطے کائنات کے، ایسے اسرار و رموز آ جائیں کہ اسے پتہ ہو یار کس سچویشن کے اندر کیا سولوشن ہے، کس سچویشن کو کیسے مینج کرنا ہے، کس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کس صورتحال کے اندر کیا رسپانس کرنا ہے۔ اب جب ذہن کے اندر، دماغ کے اندر ہوگا تو پھر جسم تو دماغ کا غلام ہے، وہ اس کے مطابق ہی پرفارم کر رہا ہوگا، اور ذہن کے اندر بات نہیں ہوگی، ذرا سی بات پر بندہ بڑک اٹھے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے ایک گالی دے دی
اور گالی کیا تھی؟ اس کے منہ سے چند الفاظ ہیں جو نکلے ہیں، تھوڑی سی ہوا ہے جو فضا میں بکھر گئی ہے، میری صحت پر اس سے کیا فرق پڑا ہے جی؟ لیکن بندہ جب ٹرین نہ ہو وہ کہے گا اوئے ہوئے ہوئے اس نے مجھے گالی دے دی ہے، اور یا مر جاؤ یا مار دو اس کو۔ لو جی، ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہیں ایک چھوٹی سی گالی پر، چھوٹے سے جملے پر، کہ بعد میں لمحوں کی سزا ہوتی، خطا ہوتی ہے، اور صدیوں کو سزا بھگتنا پڑ جاتی ہے، ساری زندگی بعد میں پچھتانے میں گزر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹرینڈ دماغ جو ہے وہ ایسے نہیں کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یار سچویشن کو کیسے مینج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے یار، اس نے اگر گالی دی ہے تو جسٹ اس کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے، میں اس کے کہنے سے نہیں وہ بن جاؤں گا، میں تو جو ہوں وہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو لہذا اس کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہونے لگا ہے مجھے۔ میں اگر اصل میں برا ہوں تو مجھے سارا زمانہ بھی اچھا کہہ رہا ہے، اچھا کہنے سے میں اچھا نہیں ہو جانے لگا، اور میں اگر فی نفس ہی اپنی ذات میں اچھا ہوں، سارا زمانہ بھی یا کوئی شخص مجھے برا کہتا ہے اٹھ کر، تو اس کے کہنے سے میں برا نہیں ہو جاؤں گا۔ جیسے حضور علیہ السلام کو کافروں نے کہا کہ ایک طرف تو ہم ان کو محمد کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا، دوسری طرف ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ پہلے اپنے منہ سے ان کا مان لیتے ہیں کہ جو بڑے تعریف والے ہیں، اور بعد میں گالی بھی دے رہے ہیں۔ سوچ کر انہوں نے اس کا حل تلاش کیا کہ ان کا نام ہی چینج کر دو، ان کا نام رکھ دو مذمم۔ معاذ اللہ، مذمم کا مطلب ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہو، کنڈیم کیا گیا ہو جس کو، جی ٹھیک ہے، جس کی برائی بیان کی گئی، کہتے یہ نام رکھ کرنا، تو اس کے بعد دبا کر ان کو جناب گالیاں دو، برا بھلا کہو۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، ایک جاہل آدمی کو پتہ چلتا میرا نام یہ رکھ دیا، تو کہتا ان کی ایسی تیسی، انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے بھلا؟ ٹھیک ہے، غصے میں آ جاتا۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا بھی میرا نام تو محمد ہے، لہذا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے پتہ نہیں کون سا مذمم بنایا ہوا ہے اپنے ذہن میں، تو وہ اپنے ذہن میں بنائے ہوئے کسی مذمم کو گالیاں دے رہے ہیں، دیتے جائیں، اس سے مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یہ ہے ٹرینڈ دماغ۔ ٹھیک ہے، تو لہذا یہ بات آپ سمجھیں کہ ذہن کی جو تربیت ہے نا، ایک دفعہ اگر وہ ہو جاتی ہے نا، دماغ کی تربیت ہو جاتی ہے، ایسی صلاحیتیں ہیں اس کے اندر کہ بندہ حیران یہ کہ سمندروں میں ڈوب جائے۔ یاد رکھیں انسان کی جو جسمانی صلاحیتیں ہیں وہ پھر بھی محدود ہیں۔ مثلا بڑے سے بڑا پہلوان بھی کوئی 100 کلو 150 کلو 200 کلو وزن اٹھا لے گا، اس سے زیادہ کوئی 1000 من تو وزن نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جتنا مرضی پہلوان ہے، جتنا مرضی ہٹا کٹا موٹا تازہ ہے، کیا 1000 کلو ویٹ کوئی پہلوان بڑے سے بڑا بھی اٹھا سکتا ہے؟ تو جسمانی صلاحیتیں ایک خاص حد تک جا کر جواب دے دیتی ہیں، اس سے آگے نہیں جاتی ہیں، مگر ذہنی صلاحیتوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، دماغی صلاحیتوں کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں ایک اتنا بڑا سمندر ہے دماغی صلاحیتوں کا، جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، کوئی انتہا ہی نہیں کہ کہاں تک یہ جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ دماغ کی صورت میں قدرت کا اتنا انمول عطیہ آپ کے پاس موجود ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے یوز کر لیں تو آپ کی باقی ساری کمیوں کی تلافی کر سکتا ہے۔ کیسے؟ ہیلن کیلر 1.5 سال کی عمر کے اندر اندھی بہری گونگی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اندھی تھی، بہری تھی، گونگی تھی، زبان بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، کان بھی نہیں ہیں، کتنا کچھ نہیں ہے اس کے پاس، مگر اس نے اپنی دماغی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا تو آج بھی تاریخ کے اندر اس کا نام ایک روشن الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے کارنامے اس نے سر انجام دے دیے۔ ہیلن کیلر ذرا دور کی بات ہے، آپ ماضی قریب میں آئیں، یہ چند سال پہلے ہماری دنیا کے ایک سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ، جس کو موجودہ دور کا آئنسٹائن کہا جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ پورا جسم اس کا پیرالائز تھا، سر سے لے کر پاؤں تک مفلوج تھا، بس دماغ، اور غالباً کہنے والے تو کہتے ہیں کہ دماغ بھی نہیں، جسٹ اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ کام کر رہا تھا۔ کمپیوٹر کے آلات کے ذریعے سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ اس وقت کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ایسے کمالات سر انجام دے گیا ہے، ایسے راز کائنات کے آشکار کر گیا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اتنا کنٹریبیوشن کر گیا ہے۔ سارا کچھ کس بنا پر؟ نہ ٹانگیں چل رہی ہیں، نہ ہاتھ چل رہے ہیں، نہ آنکھیں اتنی چل رہی ہیں کوئی فنکشنل ہیں، نہ زبان چل رہی ہے، نہ اور کوئی عضو، نہ چلنے پھرنے کے قابل ہے۔ پیرالائزڈ بندہ، معذور بندہ بستر پر پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے برین کو، اپنی یادداشت کو یوز کرتے ہوئے کائنات کے رازوں کو آشکار کر رہا ہے۔ تو یہ ہے دماغی صلاحیتوں کا حال۔
کہ آپ کی ہر کمی کی تلافی بن سکتی ہیں۔ ولیم جیمز علم نفسیات کا ایک بڑا اتھینٹیکیٹر نام ہے، پروفیسر ولیم جیمز۔ ولیم جیمز کہتا ہے کہ انسان کی دماغی صلاحیتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک بڑے سے بڑا ذہین آدمی جو ہے نا وہ بھی ان صلاحیتوں کا مشکل سے 10% استعمال کر پاتا ہے، اور 90% صلاحیتیں بغیر استعمال کیے ہی پڑی رہ جاتی ہیں، جن کو استعمال ہی نہیں کر پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگائیں جہاں بھی آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا کمال نظر آ رہا ہے نا، یوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ دماغ کا اوسط درجے سے تھوڑا سا اوپر والے درجے میں جا کر استعمال ہے، جس کے نتیجے میں وہ کمال آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فیلڈ کے اندر جو بھی کمالات نظر آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خزانہ دے رکھا ہے تو وہ اس کو استعمال کیوں نہیں کر پاتا ہے، اور کیوں بیچارہ ساری زندگی مسائل کے گرداب کے اندر ہی الجھا رہتا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ نالج کی کمی کا ہونا، پھر یہ ہے کہ ذہن کی صلاحیتیں عام طور پر دریافت نہیں ہو پاتی۔ اب جو صلاحیت آپ دریافت نہیں کر سکے ہیں اس کو آپ یوز کیسے کریں گے؟ بے شمار صلاحیتیں ہیں، حیرت کا ایک جہان ہے، ایک طلسم ہوش ربا ہے۔ ٹھیک ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی جیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق تیرے دل دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، دل دا محرم جو ہے باہو سوئیو ہی رمد پچھانے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی دنیا کا ایک دروازہ لوح محفوظ کی طرف جا کر کھلتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ لوح محفوظ کے اندر سب کچھ ہی لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں وہاں سے معلومات لینی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ حاصل کیا، تو میں نے بتایا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، لیک آف نالج، پھر ذہن کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے آگاہ نہ ہونا، ان کو دریافت نہ کر پانا، اور ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ہے نا جس کی طرف ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا اصل مین مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں بہت سے منفی خیالات، تخریبی خیالات، بیمار سوچیں ساری زندگی ایک جالے کی طرح بندے کو جکڑے رکھتی ہیں۔ کسی وقت میں کوئی سوچ پریشان کر رہی ہے، کسی دوسرے وقت میں کوئی سوچ پریشان کر رہی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور انسان ان جالے کے اندر ہی جکڑا رہتا ہے۔ ڈر، خوف، وہم، وسوسے، مستقبل کے اندیشے، ماضی کے پچھتاوے، ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، پتہ نہیں کتنے روگ ہیں، کتنی بیماریاں ہیں ذہن کی، کہ جو ذہن کی صلاحیتوں کو تو منجمد کیے ہی رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انسان کے خون کو بھی خشک کرتی رہتی ہیں، اور اسے جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی کمزور کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ذہن کی جو بیماریاں ہیں بہت زیادہ ہیں کہ جو انسان کو پریشان کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور انسان اپنی پوری صلاحیتوں کو یوز نہیں کر پاتا۔ یاد رکھیں انسان کا جو دماغ ہے نا وہ بہترین حالت میں اس وقت ہوتا ہے اپنی کارکردگی کے اعلیٰ ترین درجے میں جب وہ پرسکون ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچی ہوتی ہے، کوئی سوچوں کی جنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک سوچ ادھر سے آ رہی ہے ایک ادھر سے آ رہی ہے، دونوں ٹکرا رہی ہیں، اور بندہ کہہ رہا ہے یار کی کراں یار، یہ سوچ کیوں آ رہی ہے، وہ کیوں آ رہی ہے، یہ ایسے کیوں ہے ویسے کیوں ہے۔ یہ جنگ نہیں جب لگی ہوتی، جب مائنڈ بالکل پرسکون حالت میں ہوتا ہے نا، اس وقت وہ اپنی صلاحیتوں کے عروج پر ہوتا ہے، بہترین کارکردگی کی سطح پر ہوتا ہے۔ مائنڈ سائنس کے اندر ذہن کی اس حالت کو مائنڈ فلنس کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں جب ذہن منتشر ہو، بکھرا ہوا ہو، سوچوں کی آپس میں جنگ ہو، ٹکرا رہی ہوں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس منتشر حالت کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں انسان کے اندر آ سکتی ہے، کوئی تخلیقی صلاحیتیں نہیں آ سکتی ہیں، کوئی اعلیٰ قسم کے آئیڈیاز نہیں آ سکتے ہیں جو کائنات کو مسخر کر سکیں۔ ساری توانائیاں تو ساری اس جنگ کے اندر صرف ہو رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو متضاد سوچیں آ رہی ہیں، بندہ ایک کے ذریعے دوسری کو کینسل کر رہا ہے، دوسری کے ذریعے تیسری کو کینسل کر رہا ہے، ساری انرجی وہاں یوز ہو رہی ہے۔ بابا جی سرکار صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ جب جیت لی جاتی ہے تو عید ہو جاتی ہے۔ جنگ جب جیت لی جاتی ہے نا تو عید ہو جاتی ہے۔ اب اس جنگ سے کیا مراد؟ یہی ذہنی جنگ کہ آپ کے اندر جو وہم ہیں، وسوسے ہیں، ڈر ہے، خوف ہیں، اندیشے ہیں، پچھتاوے ہیں، جب آپ ان پر قابو پا لیتے ہیں نا تو پھر عید ہی عید ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی یہ مزے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا
کہ یہ ہے دماغ. آپ اس کو ایک محدف عدسے کے ذریعے سمجھ لیں. کنکیو مرر جسے کہتے ہیں سائنس کے اندر عدسہ ہوتا ہے, شیشہ ہوتا ہے, کہ آپ یہ دیکھیں کہ جون جولائی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر بھی اگر آپ اس کے سامنے کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھ دینا, سورج عین نصف نہار پر چمک رہا ہے, ہر چیز کو جلا رہا ہے, کاغذ کے ٹکڑے پر سورج کی شعاعیں پڑتی رہیں گی, گھنٹوں پڑتی رہیں, وہ بے شک آگ کی طرح گرم ہو جائے لیکن اسے آگ نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کریں, 2 گھنٹے پڑا رہا ویسے ہی پڑا رہا ہے, کچھ نہیں ہوا. اب آپ سورج اور اس کاغذ کے ٹکڑے کے درمیان میں آپ ایک محدب عدسہ کنکیو مرر رکھ دیں. اب کیا ہے, سورج کی شعاعیں اس کے اندر سے آ کر جب اس کاغذ کے ٹکڑے پر پڑ رہی ہیں نا, 10 منٹ کے اندر کاغذ کے ٹکڑے کو آگ لگا دیں گے. یہ کیا ہوا, ٹکڑا کاغذ کا بھی وہی ہے اور سورج بھی وہی ہے, اس کی شعاعیں بھی وہی ہیں. ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے پہلے وہ کرنیں بکھری ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, اب جب آپ نے کنکیو مرر سامنے رکھ دیا درمیان میں کاغذ کے اوپر, تو کیا ہوا کہ وہ جو شعاعیں ادھر سے بکھری ہوئی آ رہی ہیں اس محدب عدسے سے گزر کر جب کاغذ کی طرف جا رہی, اب وہ کٹھی ہو کر مرتکز ہو کر ایک نقطے پر مرتکز ہو کر جا رہی ہیں. اب وہ جب وہ بکھری ہوئی ان کی ہیٹ تھی وہ جمع ہوئی اور اتنی ہیٹ پیدا ہوگی کہ کاغذ کے ٹکڑے کو آگ لگا دے گی. یہی معاملہ انسان کی دماغی صلاحیتوں کا ہے. جب تک یہ بکھری ہوئی ہیں نا سوچیں, بکھری ہوئی سوچیں کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹیلی پیتھی کا نام آپ نے سنا ہوا ہے, ہپناٹزم کا نام آپ نے سنا ہوا ہے, مسمریزم کا نام سنا ہوا ہے. ہپناٹزم وہ ہے جس میں دوسروں کے ذہنوں کے اندر بندہ اتر جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسروں کے خیالات تک کو متاثر کر دیتا ہے. اور ٹیلی پیتھی کے اندر یہاں بیٹھے بیٹھے بندہ ذہنی طور پر ہزاروں میلوں کے فاصلے پر پیغام پہنچا دیتا ہے اور اگلے کا ذہن عین ایگزیکٹلی اس پیغام کو اسی طرح ریسیو کر لیتا ہے جیسے آپ یہاں موبائل سے بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ریسیو ہو رہی ہے. یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے, اور اس کی اندر مین فنکشن ہی اس چیز کا ہے کہ ذہن کی کو ایک نقطے کے اوپر ٹھہرا لینا. ٹھیک ہے, ادھر گرد کی سوچوں کو ارد گرد کی سوچوں سے بچ کر ایک سوچ کے اوپر جب مرتکب ہوتا ہے ساری صلاحیتیں سامنے آتی ہیں. اچھا, دوسری طرف مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو دماغی بیماریاں ہیں نا بڑی پیچیدہ ہیں. وہم, وسوسے, ڈر, خوف, اندیشے, پچھتاوے, اتنی پیچیدہ بیماریاں ہیں کہ جسمانی بیماریوں کے مقابلے میں یہ کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں اور ان کا علاج بھی کہیں زیادہ دیر پا ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ساری زندگی نہیں ہو پاتا ہے, مہنگا بھی بہت زیادہ ہے. اور ہمارے ہاں ایک مقولہ ہے, کہا جاتا ہے جی وہم کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا. سنا ہوا ہے یہ مقولہ, وہم کا علاج؟ میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی مبالغہ رہی ہے, کچھ زیادتی ہے اس قول کے اندر, ورنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل دائن دواؤن, ہر مرض کی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی دوا پیدا کی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہم کی دوا نہ پیدا کی؟ بہرحال لقمان حکیم کے پاس وہم کا علاج تھا یا نہیں تھا, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے بھروسے پر آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ جب یہاں 2 دن کے بعد یہاں سے جائیں گے نا تو وہم کا علاج بھی لے کر جائیں گے اور جسم کی دیگر ذہنی بیماریوں کا علاج بھی آپ کے پاس انشاءاللہ ہوگا. اور یہ کوئی 1-2 دن میں سامنے نہیں آیا ہے, سال ہا سال کی غور و فکر ہے. مسئلہ اصل میں سب سے بڑا میرے سامنے یہ تھا کہ مختلف لوگوں کو مختلف روگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کی ایک اپنی نوعیت ہے. وہم کی کئی قسمیں ہیں. ایک فوبیا ہے جس کو خوف کہتے ہیں, فوبیا کے اندر درجنوں قسمیں ہیں اور میرا خیال ہے شاید 100 سے بھی کراس کر جاتا ہو فگر. ایک قسم کا خوف نہیں ہے. ایک بندے کو خوف ہے انجانا خوف, وہ ایک قسم کا ہوگا, دوسرے کو دوسری قسم کا, تیسرے کو تیسری قسم, درجنوں قسمیں ایک بیماری کی آگے ہیں. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں بیماریاں کتنی ہیں, درجنوں میں بیماریاں ہیں. تو ہر شخص کی وجوہات مختلف ہیں, اسباب مختلف ہیں, نوعیت مختلف ہیں, الگ ہیں. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بڑا کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ علاج ہے کہ کرتے رہو تب جا کر بندہ کہیں صحت یاب ہوتا ہے, اور پھر بھی بعض کا صحت یاب ہونے میں نہیں آتا. اصل مسئلہ سامنے یہ تھا, سال ہا سال جس نقطے کو سلجھانے میں لگ گئے کہ کیا کوئی ایسا جامع فارمولہ ہو سکتا ہے جو ان ساری قسموں کو اکٹھا اپنے اندر سمولے اور وہ ایک پر بھی اپلائی ہو, دوسرے پر بھی ہو, تیسرے پر بھی اپلائی ہو رہا ہو. یہ تھا اصل ایشو جس بنا پر اتنے سارے سال لگ گئے. آپ یہ سمجھیں کہ ایڈیسن کو بلب بنانے میں اتنے سال نہیں لگے ہوں گے جتنے سال ہمیں اس نسخے تک پہنچنے میں لگ گئے کہ کیسے وہ ایسا نسخہ کون سا ہو کہ ایک بندے کو ڈپریشن ہے وہاں بھی وہ کام دے رہا ہو, ایک کو ٹینشن ہے وہاں بھی کام دے رہا ہو, ایک کو کوئی وہم ہے وہاں بھی کام دے رہا ہو. اللہ اصل کیا, جس کو جو بھی مسئلہ ہے, جو حقیقی یا فرضی اندیشے ہیں
خدشے ہیں، جو بھی معاملات ہیں ذہنی طور پر انسان کے اندر جو زہر بھرے ہوئے ہیں، کسی کے ذہن میں کسی طرح کے زہر ہیں، کسی کے ذہن میں کسی طرح کے زہر ہیں، ہر قسم کے زہروں کے اندر کوئی نسخہ ایسا ہونا چاہیے جو یکساں طور پر کام کر رہا ہو۔ بندے کو دیکھ کر اگر ہم الگ سے نسخہ تجویز کرنے بیٹھیں گے تو کون جیتا ہے؟ تیری زلف کے سر ہونے تک زندگی تو بیت گئی اسی چکر کے اندر۔ لہذا کوئی ایسا نسخہ ہو کہ بس بندے کے اندر جو بھی ہے، جس بھی قسم کی ذہنی آگ کے اندر وہ جل رہا ہے، اس کو وہ نسخہ فوری طور پر ریلیف دینا شروع کر دے، اور اس کو ہمیں یعنی آم کھانے سے غرض ہو، پیڑ گننے سے غرض نہ ہو، اندر جا کر پہلے ایک وجوہات جیسے مائنڈ سائنس کے اندر ہوتا ہے جی، ایک تھیوری یہ بھی ہے، پہلے جی پتہ کریں جی پوری زندگی کو کھنگالیں، اس کی کہاں سے مسئلہ چلا تھا، کیسے آیا، کیسے یہ وغیرہ ہوا۔ تو اتنے سارے چکروں میں پڑنے کی بجائے کوئی ایسا نسخہ ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے وہ ایسا نسخہ سامنے آ گیا ہے۔ آج کی گفتگو کو ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر اسی معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔